صدیبی اور اولو العزم صحابی حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کو کس نے شہید کیا؟ عمار بن یاسر کی شہادت کا ذمہ جو امیر معاویہ پر عائد کیا جاتا ہے، اس کے بارے میں حقائق اور تاریخ کی کتابیں کیا کہتی ہیں؟ صحیح بخاری، ترمذی اور المستدرک الحاکم میں صحیح روایت کے ساتھ ایک حدیث عمار ملتی ہے جو کچھ یوں ہے کہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ مسجد نبوی کی تعمیر کے دوران ہم ایک ایک اینٹ اٹھا کر لا رہے تھے اور حضرت عمار دو دو اینٹیں اٹھا کر لا رہے تھے۔ نبی کریم نے انہیں اس حال میں دیکھا تو ان سے مٹی جھاڑی اور فرمایا، عمار پر افسوس ہے، اس کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، یہ ان کو جنت کی طرف بلائے گا اور وہ اس کو دوزخ کی طرف بلائیں گے۔ حضرت ابو سعید نے کہا کہ حضرت عمار اکثر کہتے تھے کہ میں فتنوں سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ خلیفہ سوم حضرت عثمان کی شہادت کے بعد خلافت کا بار گرا حضرت علی کے سر ڈالا گیا۔ حضرت علی کو سیدنا عمار بن یاسر سے خاص انس و خلوص اور محبت تھی، اس لحاظ سے تمام مہمات امور میں وہ ان کے دست و بازو ثابت ہوئے اور خلافت کے تقریباً سبھی اہم اور نازک معاملوں میں ان سے صلاح مشورہ لیا جاتا تھا۔ حضرت عائشہ، حضرت زبیر اور حضرت طلحہ وغیرہ نے جب شہید خلیفہ سوم کے قصاص کا مطالبہ کر کے جنگی تیاریوں کے لیے بصرہ کا رخ کیا تو خلیفہ چہارم کے حکم سے سیدنا عمار بن یاسر حضرت امام حسن کے ساتھ کوفہ کی طرف روانہ ہوئے تاکہ اہل کوفہ کو خلافت کے تحفظ و حمایت پر آمادہ کریں۔ حضرت عمار بن یاسر کوفہ پہنچے تو حضرت ابو موسیٰ اشعری جامع مسجد میں ایک مجمع کے سامنے غیر جانبداری کا واضح بیان فرما رہے تھے۔ حضرت امام حسن نے ان سے فرمایا، تم ابھی ہماری مسجد سے نکل جاؤ، اور ممبر پر کھڑے ہو کر ایک نہایت پرجوش تقریر کی۔ حضرت عمار بن یاسر بھی ان کے ساتھ ممبر پر چڑھ گئے اور تقریر کرتے ہوئے فرمایا، صاحبو، بے شک میں جانتا ہوں کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دنیا اور آخرت میں حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرم محترم ہے، لیکن اس وقت خدا تمہاری آزمائش کر رہا ہے کہ تم اس کی فرما برداری کرتے ہو یا عائشہ کا ساتھ دیتے ہو۔ حجر بن عدی نے حضرت عمار کی تائید کی اور دوسرے روز صبح کے وقت تقریباً 9,500 جاں باز سپاہیوں کی ایک فوج گراں حضرت عمار کے ساتھ ہو گئی۔ ماہ جمادی الاخری 36 ہجری میں دونوں طرف کی فوجیں مقام ذی کار میں جمع ہوئی۔ زبیر بن عوام کو جب معلوم ہوا کہ حضرت عمار بن یاسر بھی حضرت علی ابن ابی طالب کے ساتھ ہیں تو انہیں نظر آنے لگا کہ وہ غلطی پر ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ حق عمار بن یاسر کے ساتھ ہے اور باغی گروہ ان کو قتل کرے گا۔ اس کے ساتھ ہی حضرت علی بن ابی طالب نے ایک ایسی بات یاد دلائی کہ وہ اس وقت اس خانہ جنگی سے کنارہ کش ہو گئے، اور بھی بہت سے افراد امیر معاویہ کی جانب سے حضرت علی کے لشکر میں شامل ہو گئے، کیونکہ انہوں نے حضرت عمار بن یاسر کے متعلق وہ حدیث شریف سن رکھی تھی۔ خیر، امیر معاویہ اور حضرت علی کے درمیان جنگ کوئی معاملات طے نہ ہو سکے تو بالآخر جنگ شروع ہوئی۔ حضرت عمار بن یاسر میسرہ پر متعین تھے، چونکہ انہیں یقین تھا کہ وہ حق کا ساتھ دے رہے ہیں، اس لیے غیر معمولی جوش سے لڑے، یہاں تک کہ حامیان خلافت علی المرتضیٰ کی فتح پر اس افسوسناک جنگ کا خاتمہ ہوا۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی خالص مذہبی سلطنت کو زمانہ برداشت نہ کر سکا۔ آپ کے خلاف بنی امیہ اور بہت سے وہ لوگ کھڑے ہو گئے جنہیں آپ کی مذہبی حکومت میں اپنے اقتدار کے زائل ہونے کا خطرہ تھا۔ آپ نے ان سب سے مقابلہ کرنا اپنا فرض سمجھا، جس کا نتیجہ جمل، صفین اور نہرون کی خون ریز لڑائی کی صورت میں برآمد ہوا۔ صفین جولائی 667 عیسوی میں مسلمانوں کے خلیفہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ اور شام کے باغی گورنر معاویہ بن ابو سفیان کے درمیان ہوئی۔
یہ جنگ دریائے فرات کے کنارے اس علاقے میں ہوئی جو اب ملک شام میں شامل ہے۔ اس جنگ میں شامی افواج کے 45,000 اور خلیفہ کی افواج کے 25,000 افراد مارے گئے، جن میں سے بیشتر اصحاب رسول تھے۔ اس جنگ کی پیش گوئی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی تھی۔ حضرت عمار بن یاسر مثل حیدر گرجتے ہوئے جس طرف بھی جاتے تھے صفیں کی صفیں درہم برہم کر دیتے تھے۔ ایک دفعہ دوران جنگ علم بردار حضرت عمر بن العاص پر امیر معاویہ کی نظر پڑی تو بولے، اسی علم بردار سے 3 دفعہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں لڑ چکا ہوں، اب یہ 4تھی مرتبہ ہے۔ خدا کی قسم اگر وہ ہم کو شکست دیتے ہوئے مقام ہجر تک بھی پسپا کر دیں تب بھی میں یہی سمجھوں گا کہ ہم لوگ حق پر ہیں اور وہ غلطی پر ہیں، اور یہی حقیقت تھی۔ ایک روز شام کے وقت جب آفتاب غروب ہو رہا تھا اور جنگ پورے زور کے ساتھ جاری تھی، حضرت عمار بن یاسر دودھ کے چند گھونٹ حلق سے فروغ کر کے بولے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا ہے کہ دودھ کا یہ گھونٹ تیرے لیے دنیا کا آخری توشہ ہے، اور کہتے ہوئے مخالفین کی صفوں میں گھس گئے اور کہتے رہے کہ آج میں اپنے دوستوں سے ملوں گا، آج میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے گروہ سے ملوں گا۔ ایسے عزم و استقلال سے حملہ آور ہوئے تھے کہ جس طرف نکل گئے پرے کا پرا صاف ہو گیا اور جس پر وار کیا ڈھیر ہو کر رہ گیا۔ واقف کار مسلمان ان پر ہاتھ اٹھانے سے پہلو بچاتے تھے، لیکن اسی حالت میں ابن الغادیہ کے نیزے نے ان کو مجروح کر کے زمین پر گرا دیا اور ایک دوسرے شامی نے بڑھ کر سر تن سے جدا کر دیا۔ یہ دونوں قاتل جھگڑتے ہوئے امیر معاویہ کے دربار میں پہنچے، کیونکہ ان میں ہر ایک اس کارنامے کو اپنی طرف منسوب کرتا تھا۔ عمر بن العاص حاضر دربار تھے۔ انہوں نے کہا، خدا کی قسم یہ دونوں جہنم کے لیے لڑ رہے ہیں۔ امیر معاویہ نے برہم ہو کر کہا، عمر تمہاری یہ کیا حالت ہے؟ جو لوگ ہمارے لیے اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں ان کو ایسا کہتے ہو؟ بلکہ صحیح مسلم کی ایک حدیث میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ امیر معاویہ نے کہا، اے عمر بن العاص تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تو اس اونٹ کی طرح ہے جو اپنے ہی پیشاب میں گر پڑتا ہے۔ ہم حق پر نہیں ہیں تو پھر بھی اپنے سپاہیوں کو یہ بتا بتا کر ان کے حوصلے کیوں پست کرتا ہے؟ تو عمر بن العاص بولے، خدا کی قسم ایسا ہی ہے، کاش آج سے 20 برس پہلے مجھے موت آ گئی ہوتی۔ حضرت عمر بن العاص کو حضرت عمار بن یاسر کی شہادت سے سخت پریشانی لاحق ہوئی اور اس جنگ سے کنارہ کش ہونے کے لیے تیار ہو گئے، لیکن حضرت امیر معاویہ نے یہ کہہ کر تسلی دی کہ عمار کے قاتل ہم نہیں ہیں بلکہ وہ جماعت ہے جو ان کو میدان جنگ میں لائی۔ نہ علی عمار کو ہمارے خلاف جنگ میں لے کر آتا اور نہ عمار ہمارے ہاتھوں قتل ہوتا۔ جب یہ بات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ امیر معاویہ پر افسوس ہے، کیا وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا حمزہ کے قاتل ہیں، کیونکہ وہی ان کو جنگ کے لیے میدان جنگ میں لے کر آئے تھے۔ حضرت عمار بن یاسر کی شہادت سے در حقیقت حق کو ناحق کا فیصلہ ہو گیا۔ حضرت خزیمہ بن ثابت جنگ جمل اور معرکہ صفین میں شریک تھے، لیکن اس وقت تک کسی طرف سے اپنی تلوار بے نیام نہیں کی تھی۔ حضرت عمار بن یاسر کی شہادت نے ثابت کر دیا کہ انہیں حیدر کرار کا ساتھ دینا چاہیے، چنانچہ اس کے بعد وہ بھی تلوار کھینچ کر شامی فوج پر ٹوٹ پڑے اور شدید کشت و خون کے بعد شہادت حاصل کی۔ آپ کی شہادت جنگ صفین میں ہوئی، جس میں آپ علی ابن ابی طالب کی طرف سے شریک تھے۔ یہ سفر 37 ہجری تھی اور ان کی عمر اس وقت 93 برس تھی، بعض نے 91 اور بعض نے 92 سال ذکر کیا ہے۔ عمار بن یاسر بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی۔